جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام توحید دینے کے لیے مختلف جگہ پر پہنچتے، وہاں دعوت توحید کا دشمن، آپ کا اپنا چچا ابو لہب، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا اور ایسے حیلے اختیار کرتا کہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے بنو فولا، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اللہ مالک تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ، بتوں کو چھوڑ دو جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میری تصدیق کرو، میرا ساتھ دو۔ ابو لہب دشمن دعوت توحید آپ پر کنکر پھینکتا اور لوگوں کو دور کرنے کے لیے کہتا کہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور بعض دفعہ وہ قبائل والے بھی اس طرح کا ہی جواب دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے جواب سے مایوس ہوتے اور نہ اپنے چچا کی مخالفت پر ہمت ہارتے، بلکہ یہ پیغام توحید دینے کے لیے آپ ہر جگہ پر پہنچتے۔ تو یہاں دعات کے لیے درس ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے، سیرت کے اس پہلو سے ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ہر حال میں دعوت توحید دیجئے، ہر حال میں پیغام توحید دیجئے، کوئی راضی ہو اس کی مرضی، کوئی ناراض ہو اس کی مرضی، کوئی آپ کو گلے لگا لے یا آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، یہ اس کا مزاج ہے۔ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں پیار کرنے والے کتنے ہیں یا ہم سے نفرت کرنے والے کتنے ہیں، ہمیں گالیاں دینے والے کتنے ہیں یا ہمیں دعائیں دینے والے کتنے ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر نظر اللہ پر ہو، دلوں کو صاف کیا جائے، دلوں کو ریاکاری سے بچایا جائے، اخلاص کی دولت سے اس دل کو رنگا جائے، تو پھر یہ فکر ختم ہو جاتی ہے میرے ویوز کتنے ہوئے، میرے فالوورز کتنے ہوئے، مجھے لائک کرنے والے کتنے ہوئے، ڈس لائک کرنے والے کتنے ہوئے۔ پھر وہاں صرف ایک ہی پیغام رہتا ہے، میں اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، میں اس پر راضی ہوں کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کی چوکیداری لے رہا ہے، میرے ذمہ آواز لگانا ہے، میرے ذمہ پیغام دینا ہے، دلوں کو پھیرنا وہ تو خالق و مالک کے اختیار میں ہے۔